حدیث نمبر 2 ہے. یہ حدیث طویل ہے جس میں واقع اسراء و معراج ہے. عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يزو حافرة عند منتهى طرفه قال فركبته حتى اتيت بيت المقدس. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس براق لایا گیا، وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا سفید رنگ کا لمبا جانور تھا. وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک نگاہ جاتی تھی. میں اس پر سوار ہوا اور چل پڑا حتیٰ کہ بیت المقدس پہنچ گیا. قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. میں نے اس کو کڑے کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ دوسرے انبیاء بھی باندھتے تھے. پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی. یہاں تک کہ حدیث کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں خاص باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے لیے براق جانور لایا گیا. آج اگر ہم امیجن کرنا چاہیں تو آپ یوں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کھلی جگہ پہ جہاں کھڑے ہیں تو براق کا ایک قدم یہاں ہے اور دوسرا قدم جو ہے جہاں نگاہ جاتی وہاں جا کے قدم پڑتا ہے. یعنی کتنا بڑا وہ جانور ہوگا، کتنا تیز رفتار ہوگا جو آپ کو لے کر چلا اور پھر آپ آسمانوں تک گئے، واپس آئے within no time. یعنی وقت وہی تھا یوں جیسے وقت تھم گیا ہو. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طرز عمل تھا جس بارے میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی، اس میں انبیاء کی پیروی کرتے تھے. آپ نے براق کو اس کڑے کے ساتھ باندھا جہاں سارے انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے. اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر دنیا کا سب سے بڑا آدمی، سب سے بڑا انسان انبیاء کو پیروی کے لیے اس طرح سے جھکا ہوا پچھا ہوا ہے تو ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی اور انبیاء کے طریقوں کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. جیسے ایوب علیہ السلام کے صبر کی اور اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء جتنے گزرے ان کے شکر کی، اور اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی طرح وعدوں کی سچائی کو اپنانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور سارے ہی نبی سچے تھے. تیسری بات جو اس حوالے سے اہم ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی. مسجد میں داخلے کے بعد رکعتین مسجد کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کر دیا. اب کوئی کہیں بھی ہو جب بھی کسی مسجد میں داخل ہوگا 2 رکعت نماز پڑھے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. الحمدللہ یہ چیزیں ہمیں دوسری احادیث سے ملتی ہیں، ثابت ہیں. ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. جب میں وہاں سے نکلا، اب آپ دیکھیے کہ آپ کہاں ہیں، بیت المقدس میں، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلیں تو جبریل میرے پاس شراب کا اور دودھ کا ایک برتن لے کر آئے. میں نے دودھ کا انتخاب کیا. جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، فطری طریقہ جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت طریقہ. اور ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم ہمیشہ اس فطرت پر رہنے کی کوشش کریں جس پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. اور جو چیزیں فطرت کے خلاف ہیں، جو چیزیں ہمیں ہماری عقل سے اور وحی سے پتہ چلتی ہیں فطرت کے خلاف، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وحی سے پتہ نہیں چلتی. مثال کے طور پر ہم سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں، وحی سے تو پتہ نہیں چلتا لیکن یہ سب کو پتہ ہے فطرت کے خلاف ہے. اس کا نقصان ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے. میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتی، صرف کہنا چاہتی ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طریقے اختیار کرتے تھے. اس اعتبار سے ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے فطری چیزوں کو کھانے میں، پینے میں، رہنے سہنے میں، برتنے میں، بول چال میں اور زندگی کے تمام تر برتاؤ میں فطرت کو اختیار کرنا چاہیے. تو اسباق بہت اہم ہے الحمدللہ. ثم ارج بنا الى السماء فاستفتح جبریل فقیل من انت قال جبریل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد بعث الی قال قد بعث الی ففتح لنا فاذا انا بآدم فرحب بی ودعا لی بخیر. جب ہم وہاں پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا. زمین سے آسمان تک کا سفر ہے، درمیان کی بات چیت نہیں، سفر کیسے طے ہوا، لیکن اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ہم تو انسانوں کے کارناموں کی طرف دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں کہ اب دنیا اتنی تیز ہو گئی، لیکن اتنی تیزی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تیزی کے ساتھ آسمان پر پہنچا دیا گیا. راستے کے سفر کی مشقت کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا کیونکہ مشقت تھی نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے دروازے پر ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں اور قرآن حکیم سے بھی یہ ثابت. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا. یہ آپ کا اعزاز ہے، عزت ہے کہ آپ کے لیے جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا. کہا گیا کون ہے؟ یہ کہا گیا کہاں سے؟ اندر سے. آسمان والوں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کنفرمیشن، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں انہیں بلایا گیا ہے. پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کون ہے بلانے والا؟ جہانوں کا بادشاہ. اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے. آپ کو لینے کے لیے جو آئے وہ فرشتوں میں عظیم ترین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی میں کیسے آسمان کے دروازے کھلے اور کس طرح سے جبریل علیہ السلام نے واضح کیا کہ انہیں بلایا گیا ہے. پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعا کی. یہ ہے فطری طریقہ، انبیاء کا طریقہ، ملاقات پر مرحبا کہنا اور دعا دینا. الحمدللہ مسلمانوں کو یہی طریقہ سکھایا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اسی طرح سے آنے والوں کو ویلکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہی طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور مرحبا کہنے میں اور ویلکم کہنے میں فرق ہے تھوڑا سا. انبیاء کی سنت اور انبیاء کا طریقہ فرق ہے، الفاظ بھی وہی استعمال کرنے چاہیے. باقی یہ کہ دنیا میں جو طریقے مقبول ہیں، رائج ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کی وجہ سے دوسروں کی عزت ضرور کر لیتے ہیں، اجر نہیں ہے. ہاں انبیاء کا طریقہ اختیار کرنے پر اجر الحمدللہ. ثم عرج بنا الى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث الي قال قد بعث الي ففتح لنا فاذا انا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا صلوات الله عليهما فرحب ودعوا لی بخیر. پھر ہمیں دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا. پوچھا گیا کون ہے؟ اس نے کہا جبریل ہوں. فرشتوں نے پوچھا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں نے کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا جی ہاں ان کو بلایا گیا ہے. پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. میں نے خالہ زاد بھائیوں عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ ابن زکریا کو دیکھا. ان دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر و بھلائی کی دعا کی. اب تمام انبیاء میں دیکھیے گئے ایک ہی طریقہ ہے، مرحبا کہنا اور خیر و بھلائی کی دعا کرنا. آج ارادہ ضرور کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والوں کو ہمیشہ مرحبا کہنا ہے
اور خیر و بھلائی کی دعا دینی ہے. الحمدللہ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے، آپ چونکہ ایک باقاعدہ کورس کر رہے ہیں، آپ اس میں یاد رکھیں گے کہ پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی تھی، پھر دوسرے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی. تو دوسرے آسمان پر 2 خالہ زاد بھائیوں سے، عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ ابن زکریا سے. ثم عرج بی الی السماء الثالثة فاستفتح جبریل فقیل من انت قال جبریل قیل ومن معك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد بعث الی قال قد بعث الی ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذا هو قد أوتي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير. پھر ہمیں تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا. فرشتوں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا جبریل. فرشتوں نے پوچھا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا جی ہاں انہیں بلایا گیا. سو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. لیجئے تیسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا. ان کی خوبصورتی سے معلوم ہوتا تھا کہ نصف حسن ان کو عطا کیا گیا. انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی. ایک ہی طریقہ ہے، مرحبا کہنا اور دعائے خیر کرنا. ثم عرج بنا الى السماء الرابعة فاستفتح جبریل علیہ السلام قیل من هذا قال جبریل قیل ومن معك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال وقد بعث الی قال قد بعث الی ففتح لنا فإذا أنا بإدریس فرحب بی ودعا لی بخیر وقال اللہ عز وجل ورفعناہ مکانا علیا. پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا. پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبریل ہوں. پھر پوچھا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ان کو بلایا گیا ہے. پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر و بھلائی کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ادریس کا مقام و مرتبہ بلند کیا. آج کی اس نشست میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ چوتھے آسمان تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آسمانی سفر معراج ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے. اور حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں مرحبا کہا. ہر بار آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے. پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا تو پوچھا گیا کون؟ اس نے کہا جبریل ہوں. پھر پوچھا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد ہیں. کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ان کو بلایا گیا. پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر و بھلائی کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے حضرت ادریس کا مقام و مرتبہ بلند کیا. ثم عرج بنا الى السماء الخامسة فاستفتح جبریل قیل من هذا فقال جبریل قیل من معك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد بعث الی قال قد بعث الی ففتح لنا فاذا انا بهارون علیہ السلام فرحب ودعا لی بخیر. پھر ہمیں پانچویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا. کہا گیا کون؟ اس نے کہا میں جبریل ہوں. کہا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں انہیں بلایا گیا. پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے مجھے مرحبا کہا، میرے لیے خیر کی دعا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر ہے اور اس سفر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کی حفاظت کے انتظامات کتنے سخت ہیں. کسی کو اندر یوں ہی انٹر ہونے کی اجازت نہیں. بڑے سے بڑا
عظیم تر فرشتہ بھی ہے اس کے ساتھ آنے والے کی بھی رعایت نہیں ہے کہ یہ فلاں کے ساتھ آیا تو اس کے لیے رعایت. اور دنیا کے سب سے بڑے انسان کو بلایا گیا, آخر ان کے پاس اطلاع تو ہوگی, اس کے باوجود کنفرمیشن ہے. یقیناً ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے اداروں کے تحفظ کے لیے انتظامات کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ثم عرج بنا الى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. پھر ہمیں چھٹے آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور چھٹے آسمان پر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا. کہا گیا کون؟ اس نے کہا جبریل ہوں. کہا گیا تیرے ساتھ کون؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. بس ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. میں نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی. سارے انبیاء ایک دوسرے کو مرحبا بھی کہتے ہیں اور دعائے خیر بھی کرتے ہیں, یہی سارے انسانوں کا طریقہ ہونا چاہیے. ثم عرج بنا الى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم علیہ السلام مسندا ظہرہ الی البیت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملک لا يعودون الیہ. پھر ہمیں ساتویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا. پوچھا گیا کون؟ کہا گیا جبریل ہوں. کہا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں ان کو بلایا گیا ہے. سو دروازہ کھول دیا گیا. میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, وہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. بیت معمور کی کیفیت یہ ہے کہ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. پھر حضرت جبریل مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے. اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے اور اس کا پھل بٹکوں کی مانے. ہم نے 7ویں آسمان تک کا سفر دیکھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, سید الانبیاء. سب سے پہلی ملاقات سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی جو ابو البشر ہیں, تمام انسانوں کے والد. اور سب سے آخر میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا. بیت معمور کے پاس وہ گھر جس میں کوئی فرشتہ جب ایک بار داخل ہو جائے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. فرشتے تو اس گھر کی انٹری کے لیے ترسے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کے آس پاس رہے. بیت معمور بہت اعزاز کا مقام 7ویں آسمان پر. آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آج آپ آسمانی سفر معراج کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, اور کہیں شک نہیں پیدا ہوتا کہ شاید یہ کسی کی اپنی بات ہے. یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم سن رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا مجھے لے جایا گیا, پوچھا گیا کون ہے, کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. میں دروازے کے اندر گیا, میں نے فلاں نبی کو پڑھا, اس نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی. یہی 7 آسمانوں پر ہوتا رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ذهب بي الى السدرة المنتهى واذا ورقها كآذان الفيلة واذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من امر الله ما غشي تغمرت فما احد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة.
پھر حضرت جبریل مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے. اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے اور اس کا پھل مٹکوں کی مانند. سدرۃ المنتہا کے بارے میں یاد رہے گا کہ اس کے پتے کیسے تھے؟ ہاتھی کے کانوں کی طرح اور پھل مٹکوں کی طرح، یعنی بہت بڑے پھل تھے. جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی چیز سے اسے ڈھانکا گیا تو اس کی کیفیت یوں بدل گئی کہ خلق خدا میں سے کوئی بھی اس کا حسن بیان نہیں کر سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی اور ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی. نماز ایسی عبادت ہے جس کو زمین پر فرض نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا پہ لے جا کے نماز کو فرض کیا گیا. اس سے نماز کے جلیل القدر عمل ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا عظیم الشان عمل. ابتدا میں یہ نمازیں 50 تھیں. پھر کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. فنزلت الى موسى فقال ما فرض ربك على امتك قلت 50 صلاة قال ارجع الى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحتى أني 5 فرجعت إلى موسى فقلت حتى أني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. میں اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. انہوں نے پوچھا تیرے رب نے تیری امت پر کیا کچھ فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس جاؤ اور تخفیف کا سوال کرو، تیری امت کے افراد میں اتنی استطاعت نہیں ہے. میں نے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے اور ان کا تجربہ کر چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس میں اپنے پروردگار کی طرف واپس چلا گیا اور کہا ہے میرے رب میری امت کے لیے نمازوں والے حکم میں تخفیف کیجیے. بس اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی. پھر میں موسیٰ کی طرف لوٹا اور ان کو بتلایا کہ مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی گئیں. انہوں نے کہا تیری امت کو اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی، اس لیے اپنے رب کے پاس جاؤ اور اس سے مزید کمی کا سوال کرو. آپ نے فرمایا میں اسی طرح اپنے پروردگار اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، ہر نماز کے 10 نمازوں کا ثواب ہے. اس طریقے سے یہ 50 نمازیں ہوں گی. اور مزید سنو، جس نے نیکی کا قصد کیا اور عمل نہیں کیا تو اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس نے وہ نیکی عملاً کر لی تو اس کے لیے 10 گنا ثواب لکھا جائے گا. جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عملاً اس کا ارتکاب نہیں کیا تو اس کے حق میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اس نے عملاً برائی کا ارتکاب کر لیا تو پھر بھی اس کے لیے 1 برائی لکھ دی جائے گی. فنزلت حتى انتهيت الى موسى فاخبرته فقال ارجع الى ربك فسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت الى ربي حتى استحييت منه. سلسلہ حدیث صحیحہ کی یہ 3956 نمبر پر روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام پر فرمایا میں نیچے اترا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور ان تک ساری صورتحال پہنچا دی، یعنی انہیں خبر دے دی. انہوں نے پھر کہا اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے مزید تخفیف کا سوال کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف بار بار لوٹ چکا ہوں، اب تو میں اپنے رب سے شرماتا ہوں، یعنی اب میرا جی نہیں چاہتا کہ
کہ دوبارہ اپنے رب سے جا کر ایک بار پھر کہوں کہ آپ نمازوں میں تخفیف کر دیجئے. تو یہ واقعہ اسراء و معراج ہے، دنیا کا عظیم ترین واقعہ. اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہوا. دنیا میں جن چیزوں کو عظیم کہا جاتا ہے اس کو آپ جانتے ہیں. مثال کے طور پر بجلی کی ایجاد کو بڑا عظیم کہا جاتا ہے، آئرن ایج لوہے کی دریافت کو عظیم کہا جاتا ہے، اسی طرح سے کمپیوٹر کی ایجاد کو عظیم کہا جاتا ہے. حق یہ ہے کہ آسمانی سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسے جس بھی اعتبار سے دیکھیں اس سے عظیم کوئی چیز نہیں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح سے رب العزت نے اعزاز کا، اکرام کا طریقہ کار اختیار کیا. ہم اس واقعے کو اسراء والمعراج کہتے ہیں. اسراء سے مراد ہے رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف جانا، اور معراج سے مراد ہے بیت المقدس سے عالم بالا کی طرف تشریف لے جانا ہے. مکہ سے بیت المقدس کا سفر ان دنوں میں 40 دن میں ہوتا تھا، اور یہ واقعہ آپ کے جسد اطہر یعنی آپ کے جسم مبارک اور روح مقدس کے سمیت پیش آیا. ایسا نہیں تھا کہ آپ نے خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھنے پر تو کسی کو کوئی اعتراض ہی نہ ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، آپ نے اس واقعے کو سنایا. ہم اگلی حدیث میں دیکھیں گے پھر آپ کے ساتھ کیا بیتی. تو عجیب بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی سفر کیا. آج تک سائنسی تحقیقات اس پہ ہو رہی ہیں کہ ایک سیارے سے دوسرے تک پہنچنے کے لیے، یہ اتنا طویل سفر کرنے کے لیے کس طرح سے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، کیسے کوئی چیز انرجی میں کنورٹ ہو، انرجی سے پھر اپنی اصلی حالت میں کنورٹ ہو، لیکن انسان اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے جو آپ کو 5 سن نبوی یا 27 رجب 10 سن نبوی یا 17 رمضان 12 سن نبوی یا محرم یا 17 ربیع الاول 13 سن نبوی کو عطا کیا گیا. اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ تاریخوں میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی تاریخ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا. ہمارے یہاں واقعہ معراج کی سیلیبریشن ہوتی ہے ہر سال 27 رجب کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معجزہ 27 رجب کو عطا نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کم از کم 10-11 سال کی زندگی گزاری ہے، لیکن آپ نے اس تاریخ کو سیلیبریٹ نہیں کیا، آپ نے اس واقعے کو سیلیبریٹ نہیں کیا دوبارہ. اس وجہ سے ایسی سیلیبریشنز بدعت کے زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ جو آپ نے کیا وہی ہم کریں گے تو ہماری نجات ہے، ورنہ پکڑ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. تو آپ سوچیں کہ ساری رات نوافل ادا کرتے رہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ کھانے کھلائیں اور پھر آگ میں چلے جائیں. استغفر اللہ. تو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا. نیکی کا کوئی عمل، نیکی کے نام پر کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ نیکی نہیں ہے. نیکی تب نیکی ہوتی جس میں اللہ کا خوف، اور نیکی تب نیکی ہوتی جس میں اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ. نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول کا طریقہ. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ واقعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے اکرام کیا گیا سچا واقعہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے تمام انسانوں کے لیے کس طرح سے نشانی بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں پر لے جایا گیا، اس کے بارے میں سیدہ ام ہانی کا گھر جو ہے وہ مرکز بنا. وہاں سے اسراء کا آغاز ہوا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مسجد حرام لایا گیا. حجر اسود اور حتیم کعبہ کے درمیان میں، حجر اسود کا آپ کو پتا ہے نا، اس کے درمیان میں باب کعبہ ہے،
اور آگے سے وہ دیوار شروع ہو جاتی ہے، حتیم گول دیوار ہے جس کے باہر سے ہم طواف کرتے ہیں، تو اس کے درمیان میں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا عمل کیا گیا. وہ مقام ہے جہاں یہ عمل کیا گیا، اور آپ کے قلب اطہر، آپ کے دل مبارک کو، پاک دل کو نکال کر زمزم کے مقدس پانی سے دھویا گیا. اس کے بعد ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھال لا کر آپ کے مبارک دل کو اس ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، اور پھر قلب مبارک کو اپنی جگہ واپس رکھ دیا گیا. اب دیکھیں ہمارے ہاں ہارٹ کے آپریشنز ہوتے ہیں، جو آپریشنز ہوتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے تو اس حصے کو پورے طریقے سے کاٹا جاتا ہے، پھر ہارٹ کو اندر سے نکالا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہارٹ اس مقصد کے لیے نکالا گیا تھا کہ آپ سے وہ کام لینا مطلوب تھا جس کے لیے کچھ اور قوت درکار تھی. تو آپ کے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، پھر آپ کے دل کو اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ 2 بار پیش آیا. ایک بار جب آپ چھوٹے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قلب چاک کیا گیا، ارد گرد خون پھیل گیا، لہو پھیل گیا تھا، اور بچے دیکھ کے گھبرا گئے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا وہاں سے بھاگا کہ 2 سفید کپڑوں والے آئے اور انہوں نے محمد کا سینہ چاک کر کے اس کے ساتھ جانے کیا کام کیا ہے، تو ان کی جان کا خطرہ ہے. جب حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں واپس پہنچی، اس وقت تک جبریل علیہ السلام دل کو دھو کر اس میں ایمان اور حکمت انڈیل کر واپس جا چکے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم کھڑے تھے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے جو حرم میں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر ایک براق نامی جانور لایا گیا جس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو روانہ ہو گئے. براق کو مسجد کے دروازے کے کنڈے کے ساتھ باندھ دیا. یہ واقعہ آگے کا واقعہ ہم نے پڑھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آسمانوں پر پہنچے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان پر مختلف انبیاء کو دیکھا. آپ کے دل کو کتنی تسکین ملی ہوگی، ٹھنڈک اور سرور ملا ہوگا اپنے انبیاء یعنی اپنے بھائیوں سے مل کر جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سے منتخب کیا. بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے حل تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا. اس طرح سے یہ معراج مکمل ہوا. پھر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی معیت میں بیت المقدس کی طرف اتر آئے، یعنی یہ آسمان کی طرف جانا بھی تھا، واپسی بھی تھی. انہوں نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں آئے، آپ یہ یاد رکھیے گا پہلی بار جب آپ گئے تھے 2 رکعت نماز ادا کی تھی، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. پھر جب معراج کے بعد آپ آئے تو انبیاء کرام کا بھی نزول ہوا. چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں صفیں بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد اقصی میں صبح کی نماز پڑھائی. نماز کی فرضیت کے بعد زمین پر پہلی نماز تمام انبیاء نے ادا کی. اور جس براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے کے ساتھ باندھ کر گئے تھے، اس پر سوار ہو کر اس رات کی صبح کو مکہ میں تشریف آور ہوئے. اب ہر قسم کا حزن و ملال، غم دور ہو چکا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب آپ گئے تھے تو آپ بہت تکلیف کی حالت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں انتہائی سکون آ چکا تھا، اطمینان آ چکا تھا، جو ملکوت اعلیٰ کی جانب آپ کے مبارک سفر کا نتیجہ تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی تھی، اور آپ نے یعنی عام حالات میں تو وہی آتی تھی، آپ صرف آواز سنتے تھے. اب کی بار آپ نے جا کے آنکھوں سے ہر ایک چیز کا مشاہدہ کیا، انبیاء کو دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، اور کس طرح سے آپ نے عجیب عجیب مناظر دیکھے، اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست وحی کو اخذ کیا. گویا ایک خبر نے دوسری خبر کی تصدیق کر دی، کیونکہ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی چیز کے برابر نہیں ہوا کرتی. الحمدللہ الحمدللہ، وہ جلالت والا، بڑی عزت والا ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت نصیب فرمائی. پھر بیت المقدس سے مسجد حرام تک کا سفر دوبارہ اسی براق پر سوار ہو کر آپ نے کیا. حضرت جبریل علیہ السلام کی رفاقت میں. واپسی کے سفر میں ایسا نہیں تھا کہ جبریل علیہ السلام وہیں سے واپس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو جسمانی سیر کرائی گئی، آپ نے کس طرح سے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا۔ قریش مجھ سے معراج کے بارے میں جاننے کے متعلق سوال کر رہے تھے، تو قریش نے مجھ سے بیت المقدس کے چند چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں دوسری اہم چیزوں کی مشغولیت کی وجہ سے دیکھ نہیں سکا تھا، یعنی اس کے بارے میں مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ وہ چیزیں کیا تھیں۔ مجھے اس کا اتنا افسوس ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے درمیان سے پردہ اٹھا کر بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ میں اسے دیکھ کر ہر سوال کا جواب دیتا رہا، جتنے سوالات کیے گئے، اور میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی ایک جماعت میں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، گویا کہ وہ گٹھے ہوئے جسم اور گھنگریالے بالوں والے آدمی ہیں، گویا کہ وہ قبیلہ شنبہ کے آدمی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے نماز پڑھتے دیکھا اور لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں امام بنا۔ پھر میرے نماز سے فارغ ہونے پر ایک آنے والے نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مالک داروغہ جہنم ہے، اس پر سلام کریں۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو پہلے اس نے مجھے سلام کیا۔ یہ مسلم کی 430 نمبر روایت۔ تو اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان سوالات کا جواب دیا جن کے بارے میں وہ تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ اور اللہ رب العزت کا ایک اور کرم کہ بیت المقدس سے پردہ ہٹا دیا گیا۔ آج کی دنیا میں ہمیں تو مشکل نہیں لگتا، اس لیے کہ ہر ایک یعنی ٹی وی چینلز کہاں کے ہوں، کس علاقے کی چیز ہم کہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ تو آج کے دور کے انسان تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ٹیکنالوجی بھی پردہ اٹھا دیتی ہے، تو رب العزت نے جس طرح پردہ اٹھایا ہوگا این بیت المقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا جس میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ صحابہ کرام کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس رات اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ آپ نے باری تعالیٰ کو دیکھا، ایک قول ان سے یہ بھی مروی ہے کہ دل سے دیکھا تھا۔ مسلم کی 436 نمبر روایت ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے قلب سے دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب ان کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ حضرت مسروق نے ان سے کہا تھا کیا مومنوں کی ماں معراج کی رات کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضرت عائشہ نے کہا تم نے ایسی بات کہی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ان 3 باتوں سے بھی ناواقف ہو؟ جو شخص بھی ان 3 باتوں میں سے کوئی بھی بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ من وراء الحجاب تک یہ آیت تلاوت کی اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے ماں سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے سے ہو یا پھر پردے کے پیچھے سے ہو۔ اور تم میں سے جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی وما تدری نفس ما تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ اور جو شخص تم میں سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی وہ بھی جھوٹا۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اپنی اصل شکل میں دیکھا، یعنی فرشتوں کو دیکھا ہے آپ نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ یہ آنکھیں استطاعت نہیں رکھتی اور اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ وہ اپنا آپ دکھائے۔ یہ دیدار ہوگا لیکن موت کے بعد آنے والی زندگی میں، اس دیدار کی تمنا رکھنا واجب ہے۔
اور اس دیدار کے لیے رسول اللہ بھی دعائیں کرتے تھے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ حضرت ابو ذر سے مرویہ نبی کریم سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک نور دیکھا، یعنی میرے اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے درمیان ایک نور حائل ہو گیا، ایک روشنی تھی، اور اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں۔ مسلم کی 443 نمبر روایت ہے۔ تو یوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے واقعہ معراج کے حوالے سے ساری باقی تفصیلات بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، آپ نے فرعون اور اس کے پیچھے اس کے فالوورز کو دیکھا، انہیں آگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اسی طرح تمثیلی اور بھی چیزیں دیکھی۔ اس حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں، ہاں ہم نے اس بارے میں ضرور بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انبیاء کی وفات ہو چکی، وفات کے بعد وہ زمین پر کیسے آئے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے واپس بھیج دے، اور جس کو جیسے چاہے وہ جس مقام پر چاہے اتار سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ قوتوں والا، قدرتوں والا، وہ ہر چیز کا خالق، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے عن ابن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما انتهينا الى بيت المقدس قال جبريل باصبعه فخرق به الحجر وشد به البراق۔ ابن برید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس کے ساتھ باندھ دیا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا تھا۔ دونوں میں کوئی ایسی فرق والی بات نہیں ہے، مقام وہی تھا جو مقام جس میں انبیاء علیہ السلام اپنے سواری کو باندھتے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے لیے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی، آپ کے لیے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی، آپ کے لیے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی، آپ کے لیے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی، آپ کے لیے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی۔